بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ تو ہماری سابقہ گفتگو میں یہ طے پایا تھا کہ مجوزہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی والدہ کریمہ کی بابت یہ نازل کر دی گئی ہے۔ 4-5 مرتبہ حضور کی ماں کو کافر بنانے کے لیے یہ آیت نازل مانی گئی ہے، اور ایک تو مرتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو۔ تو سابقہ گفتگو میں یہ طے تھا کہ دعائے مغفرت ان مشرکوں کے لیے ممنوع ہے جنہوں نے شرک کیا ہے، اور جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں بلکہ شرک کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار دیا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی 50 سالہ خدمات اور رت جگہ اور جان کاہ قربانیاں یہ شرک کے ہی خلاف ایک تسلسل تھا، اور ہم یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کریمہ نے حضور علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ سمجھایا، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت پر آخری سانسوں میں آپ کو سمجھایا۔ تو جو ذات والا صفات صاحب نبوت کو لا الہ الا اللہ سکھا رہی ہے، اس پر شرک کا الزام یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اور ایسے ہی وہ ذات جس نے لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر ایک کردار دیا ہے 50 سال پر مشتمل، اور قربانیاں دی ہیں، سرمایہ لگایا ہے، اولاد لگائی ہے، 4 نسلیں ذبح کروائی ہیں، اس کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہیں آئی تو پھر مولوی کو پتہ نہیں کیسے آ گئی۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارا جملہ تھا کہ یہ کائناتی جھوٹ ہے، جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایمان نہیں لائے، مشرک تھے، اچھا یہ چلاکی کرتے ہیں، چونکہ اموی دین والوں کی نیچر میں پروپیگنڈا اور چلاکی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب ہم ان کو مشرک نہیں مانتے، ہم ان کو کافر مانتے ہیں۔ بھئی اگر وہ کافر ہیں تو بے وقوف ہو ان کو کفر والی آیات کے منظر نامے میں پیش کرو، یہ تو شرک والوں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں ہے۔ تو یعنی ان کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے۔ اصل میں ان کی چونکہ خمیر میں یہی چیز ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہر صورت ہدف تنقید بنانا ہے اور منظر عظمت سے ہٹانا ہے، یہ ان کا شعار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک تاریخی حقیقت عرض کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امویوں نے مروایا، شہید کروایا، اور پروپیگنڈا یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والے حضرت علی ہیں اور بنی ہاشم ہیں۔ جب یہ پروپیگنڈا زور پکڑ گیا تو جناب مولا کائنات علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یار یہ معاملہ ہے۔ اس دوران جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مند تھے، ان کے شیعہ تھے، انہوں نے اتنے بڑے حادثے پر خاموش تو نہیں رہنا تھا، انہوں نے گالی گلوچ شروع کر دی بنی ہاشم کو بھی اور مولا کائنات کو بھی۔ جس وقت مولا کائنات کو پتہ چلا کہ یہ اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں، تو مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والے صفات نے وضاحت دے دی کہ نہ ہم قاتل ہیں، نہ ہمارا شعار ہے، نہ ہمارا کوئی مقصد ہے۔ تو اس پر جو مولائی لوگ تھے وہ مشتعل ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے امام کو یہ غلیظ گالی نکالی گئی ہیں، لہذا انہوں نے میرے رد عمل کے طور پر برا بھلا کہا۔ اب امویوں کی چلاکی دیکھو کہ اس وقت انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو علی کے ماننے والے جو ہیں یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ آج تک کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ علی کو گالی دینا بھی غلط ہے، اور جس طرح صحابہ کی توہین کرنا کفر ہے اور علی کی توہین کرنا بھی کفر ہے، آج تک کسی نے کہا، کیونکہ اموی دین وجود میں، خون میں، دماغ میں، شعور میں چھایا ہوا ہے، اور یہ رشوت پر چلنے والا یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس نہ کوئی اخلاقی دلیل ہے، نہ کوئی دینی دلیل ہے، اور نہ کوئی مذہبی دلیل ہے۔ تو ان کے پاس صرف پروپیگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے جس وقت وہ چلے گئے اپنی روسیائی لے کر
تو جو کہ جن کو انہوں نے پالا تھا، سرمایہ دیا تھا، وہ انہوں نے مطلب اس بات کو آگے بڑھایا اور وہ چلتا چلتا یہاں تک یہ معاملات درپیش آئے کہ ایک شعار بن گیا کہ سنی وہی ہے جو ابو طالب کو کافر کہے، وہ مذہب المعروف اہل السنہ والجماعہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہت سارے ائمہ اہل سنت نے اس وقت احتجاج کیا کہ یہ بات ناقابل قبول ہے اور ان کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ تحکم، جبر اور دھونس دھاندلی امویوں کا شعار تھا اور اموی دین والوں کا آج بھی شعار یہی ہے۔ نہ ان کے دامن میں دلیل ہے، نہ کوئی اخلاقی حرمت ہے، نہ قوت علم ہے، نہ صلاحیت فکر ہے، بس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے یہی دین ہے۔ یہ ڈرامہ بازی اب تو نہیں چلنے والی، الحمدللہ اب امت بیدار ہو چکی ہے اور نصوص الہیہ سے وابستہ ہو چکی ہے۔ تو اس نص کے اندر، ربط کلام الہی کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے، مقصود خداوندی میں مقصود متکلم بھی وہ چیز نہیں ہے۔ اب آئیے، جب یہ دونوں نفوس قدسیہ محل شرک نہیں ثابت کر پائے، نہ کوئی کام قیامت تک کر سکتا ہے، تو اب آیت کریمہ تو ان کی مذمت میں آئی ہے اور ان کی مغفرت کی ممانعت میں آئی ہے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ تو میں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان دونوں نفوس قدسیہ کے اندر شرک کا ایک لمحہ جو ہے وہ ثابت کیا جائے۔ جب یہ مشرک ہی نہیں تو اس آیت کا محل بھی نہیں، جب اس آیت کا محل نہیں تو ان کی ذات پر لگائے جانے والا کفر و شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اور اس آیت کریمہ کا ناجائز استعمال ہے، اور یہی قرآن کی معنوی تحریف ہے۔ اس حد تک یہ ظالم آگے بڑھ گئے کہ قرآن کو بدل ڈالا، اس کے معنی کی حرمت کا مذاق اڑایا، پھر کہتے ہیں کہ ہاں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہیں۔ خاک مذہب ہو، پہلے وہ حقائق تو تسلیم کرو۔ اب آئیے ہم اہل سنت ہی کے ہی پلیٹ فارم سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں۔ بہت بڑی شخصیت ہیں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنی شرح عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، جو انہوں نے صحیح بخاری کی ہے، اسی روایت کے ضمن میں انہوں نے ایک قول ذکر کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان کے لیے اتری ہے جنہوں نے شرک کیا ہے، اور ہوا یہ تھا کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت کفار مکہ، مشرکین مکہ مظالم ڈھاتے ہیں، خواہ وہ مقام احد ہو یا اس سے پہلے کے واقعات ہوں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا میں دو اعتبارات ہیں۔ ایک ہے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے، یہ مجھے نہیں جانتے میری شان کیا ہے۔ اور ایک دعا کا یہ تسلسل ہے اللہم اہد قومی، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کمینہ سرشتوں کے اندر یہ امکان ہی نہیں دیکھا کہ یہ ہدایت پا جائیں گے یا اس لائق ہے کہ ان پر رحمت کی جائے، کیونکہ وہ حد سے بڑھ گئے تھے، تو قدرت نے ان کے لیے دروازے بند کر دی اپنی رحمت کے، ان کے کانوں پر مور لگا دی، دلوں پر مور لگا دی، ان کے شعور اور سوچ پر مور لگا دی، زبانیں گونگی ہو گئیں حق قبول کرنے سے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب ان کمینوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کرو، بلکہ منافقین کے لیے تو یہاں تک فرمایا گیا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ منافق اگر کوئی مر جائے کلمہ پڑھنے والا جو آپ کو دل سے نہ چاہتا ہو، تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، جن کے ذمے جرم ہے شرک کا، ان کو یہ لوگ نہیں لیتے، نہ کسی اپنے کتاب میں لیتے ہیں، یہ نہ مذہبی ترجیح میں لیتے ہیں، اور جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں، ساری عمر شرک سے لڑتے رہے اور شرک کے خاتمے کے لیے قربانیاں دیتے رہے، ان کو جناب اللہ یہ ہاں ٹھونس لائے ہیں۔ تو کلام الہی کو اس کے محل سے ہٹانا یہ حرام ہے اور تحریف ہے، اور یہی کام یہودیوں کا تھا۔ یہ بات ذہن نشین رہے، ایک تاریخی حقیقت ہے۔ یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، قرآن پاک نے اس بات پر گواہی دے دی ہے کہ یہ کمینہ سرشت کلام الہی کو اپنے مواضع پر، اپنے مقامات سر محلات سے ہٹا دیتے ہیں، جو مقصود خدا بندی اس کو فوت کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اب جب یہ طے ہے کہ یہ جعلی مقدمہ ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی عینی شاہد ہے، نہ کوئی ایسی صداقت پر مبنی اپنا سوچ ہے جس پر اعتماد کیا جائے، تو پھر اس کے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی
حضرت ابو طالب علیہ السلام پر شرک کا الزام لگاتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ صرف ہماری بریلوی قوم کے اندر ایک وضع فکر کر دی گئی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں قلم رکھ دیا ہے یہی وحی الہی ہے، یہی لوح محفوظ کے سینے میں لکھا ہے۔ اور اللہ کے بندو، کبھی کسی ادنا حضرت کی بات کو بھی سن لیا کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام کو ہزاروں سلام، پر ان سے جو فروغ گزاشت ہوئی ہے وہ کیوں نہیں مانی جا رہی؟ اور قرآن کریم کا قاعدہ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے ایک علم والا اوپر موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت پر آنکھیں بند، فلانی شے بند، فلانی شے بند، پتہ نہیں کیا کیا بند، تو بھائی مجھے بتایا جائے کیا علم کے تمام طبقات یہاں مکمل ہو گئے ہیں؟ خزانہ قدرت میں سے جو میسر تھے مخلوق خدا کے لیے یا امت کے لیے، کیا وہ سارے مکمل ہو گئے، یہاں تکمیل پذیر ہو گئی ہے؟ اگر تکمیل پذیر ہو گئی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت تک تو اس پر دلیل دیجیے، اور دلیل شرعی دیجیے۔ اگر تکمیل پذیر نہیں ہوئی، اس کی تدریجی ارتقاء کی خدمت میں یہ تسلسل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس انداز میں جب بھی شعور دیتا ہے تو اس کی توفیق ہے۔ تو آپ اللہ کی توفیق پر بھی تالا لگا کر بیٹھے ہیں، اس کی رحمت پر بھی تالا لگا کے بیٹھے ہیں، تو یہ بات اب نہیں چلے گی۔ اب 2 + 2 = 4، نہ 3.25 نہ 4.25۔ اب آپ کو دلیل دینا ہوگی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے شرک کیا ہے، جناب محسن عالمین مخدوم کائنات ام محمد حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ نے شرک کیا ہے، لہذا ان کی مذمت میں یہ آیت آئے تھے۔ اچھا، جن کی بابت یہ 4-5 مرتبہ آئی ہے ان کو مراد نہیں لیتے، اور جن کی بابت 1 مرتبہ آئی ہے اس کو مراد لے لیتے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی اب نہیں چلنے والی، میں نے اس پر پوری وضاحت دے دی ہے۔ تاہم جنہوں نے شرک کیا، اور پھر بڑی عجیب سی بات ہے، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ایسا کرو کہ جس جس پیکر میں شرک محسوس کرو اس سے نفرت کر جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ لیکن تعجب خیز بات ہے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 سال تک پیوست رہے وجود ابی طالب علیہ السلام کے اندر، اور قرآن کریم نے اس بات پر گواہی دی ہے۔ اب جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وجود محمد کو وجود ابو طالب میں ضم کر دیا ہے، تو ابو طالب کو تو آپ نے پھینک دیا ہے جہنم میں۔ کبھی ان کو جوتے پہنا رہے ہیں، کبھی ان کو جہنم میں پھینک رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ بطولی بولیے کہ اب جو ذات اس میں ضم ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ یہ امت بریلویہ پر، ملت بریلویہ پر فقیر کا یہ سوال ہے کہ حضور تو ضم ہیں قرآن کریم کی آیات کے مطابق وجود ابو طالب علیہ السلام میں، اور جو چیز ضم ہو جاتی ہے اور جس میں ضم ہوتی ہے وہ ان کے اندر وہ ان کا ٹھکانہ، ان کا استقرار ایک مقام پر ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتا۔ تو بولیے نبی بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں ابو طالب علیہ السلام نعوذ باللہ کھڑے ہیں؟ ان کا یعنی پاؤں کے اندر جو آپ نے جوتے پہنائے ہیں جہنم کے، وہ پہلے ظالموں اس جھوٹی اور جعلی FIR کو ثابت تو کرو۔ جب آپ کے دامن میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس جعلی FIR کو ثبوت کی دنیا میں کسی قطعیت کے ساتھ پیش کرو، کوئی روایت ایسی لے آؤ جس کا ثبوت قطعی ہو، کوئی آیت ایسی لے آؤ جس کی دلالت قطعی ہو، تو جب یہ چیز آپ کے دامن میں شروع سے نہیں ہے تو پھر اتنا بڑا بلنڈر اور اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی ذات ابو طالب علیہ السلام پر جو نبی کا محسن ہے۔ اور مجھے ایک رسالہ موصول ہوا بشار نامی، اس میں بھی بک بک کی گئی تھی، ہے تو میرے خیال ہے کسی دیوبندی بھابی اس فکر کے حوالے سے، وہ کراچی سے چھپتا ہے، اس پر تو میں باقاعدہ گفتگو کروں گا۔ اس میں کہا گیا کہ ابو طالب علیہ السلام جو تھے نعوذ باللہ من ذالک وہ کنگال تھے، تو کیسے پرورش کر رہے تھے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آتی کہ جتنا سرمایہ اہل بیت نبوت کے حرم کا طواف کرتا ہے اتنا کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ میری ایک کتاب آ رہی ہے اقتصادیات اہل بیت نبوت اور قرآن عظیم، 12 سے 15 من سونا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی ملکیت تھا، ہزاروں اونٹ کرائے پر چلتے تھے، 6-7 ملکوں کے اندر ٹریڈ کمپنیوں کے جناب والا اپنا کاروباری مراکز تھے، اور بندرگاہیں آپ کی قبضے میں تھیں، اور پورا مکہ آپ کے سرمایہ پر چلتا تھا، پلتا تھا۔
تو مجھے یہ بتایا جائے ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں کوئی شے نہیں آئی ہوگی، ان 15 من سونے کے سے ان کی وراثت میں کوئی شے نہیں آئی ہوگی، اور پھر اتنے ہزاروں اونٹوں میں سے ان کو اونٹ بھی کوئی نہیں ملا ہوگا، کوئی شے بھی نہیں ملی ہوگی۔ یہ ڈرامے بازیاں ہیں، اور یہ ان جھوٹوں سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ صرف اس کردار کو مسخ کرنے کے لیے، اس کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے یہ بک بک کی جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا جھوٹ بولا گیا کہ جناب والا وہ مفلس تھے، کنگال تھے، وہ لالچی تھے، فلاں تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کمینوں کو زیادہ پتہ ہے یا مولا کائنات کو زیادہ پتہ ہے؟ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ابا طالب نسبت المستجیر وغیث المحول بنور الظلامی۔ ابو طالب وہ سخی تھا کہ بادل برستے تھک جاتے ہیں، میرا بابا سخاوت کرتے ہوئے نہیں تھکا کرتا تھا۔ وغیث المحول ونور الظلامی، ونور الظلامی، وہ ظلمتوں کا نور تھا۔ اب جس کا باپ ہے اس کو نہیں پتا، اور ان کمینوں کو کئی سو سال بعد پتا چل گیا ہے۔ تو لہذا ان ملعونوں کی بات پر کوئی دھیان نہ دے، یہ جاہل ہیں اور ذہنی عیاش ہیں، یہودی فکر پر چلنے والا یہ دین ہے، اور یہ ناقابل قبول ہے، اور اسے امت مسترد کر دے۔ قرآن کریم کی آیات میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم نے ذات ابو طالب علیہ السلام کو ذات محمد پر بطور احسان ظاہر فرمایا۔ تو پھر حیرت اس بات پر ہے کہ اللہ نے نبوت کے سارے پیکر کو اٹھا کر ذات ابو طالب علیہ السلام میں ضم کر دیا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ شرک سے آلودہ ہے یا مفلس ہے، یہ پال سکتا ہے نبی کو کہ نہیں پال سکتا، یہ فلاں کر سکتا ہے یا نہیں پال سکتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خود کاروباری کمپنی تھی، وہ زعفران کا کاروبار کرتے تھے، غلے کا کام کیا کرتے تھے، اور ابھی تک ینبوع البحر کی اس سرحد پر اپنا بندرگاہ کے قریب ایک مسجد مولا کائنات علیہ السلام کے نام کے حوالے سے، جو ان کو وہ زمینیں اور وہ چیزیں، وہ علاقے بطور وراثت آئے تھے۔ حیرت ہے، اتنا بڑا سرمایہ دار ہو اور جس کا خانے کرم سے پورا عرب مستفید ہوتا، وہ کنگال ہے، وہ مفلس ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ یہ وہی بکواسات ہیں جو اس وقت کے کافر اور مشرک کہا کرتے تھے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ انہی کفار مکہ، یہود شام کا تسلسل ہے یہ دین جو ملا نے پیش کیا ہے، لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ باضابطہ گفتگو کروں گا۔ تاہم یہ بات طے ہے، پہلے یہ مولوی شرک ثابت کرے جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہ کسی وقت میں انہوں نے شرک کیا ہے، بلکہ سب سے پہلے جس نے بتوں کی مذمت بیان کی ہے سرزمین عرب پر، وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وَإِنِّي عَائِبُ اللَّاتَ لَوْلَا رِضَى اللَّاتِ لَا نُمْطِرُ۔ او کفار مکہ، او مشرکین مکہ، تم کتنے بےہودہ ہو گئے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر یہ لات راضی نہ ہوئی بت تو بارش نہیں آئے گی۔ فرمایا لات کو لات مارو، آؤ بارش ہماری محبتوں کے جذبوں کے اندر موجود ہے، ہم تمہیں بارش لے کر دیتے ہیں خدا ذوالجلال سے، آؤ۔ فرمایا میں نفرت کرتا ہوں بتوں سے اور بت پرستوں سے، یعنی یہ ان کی اپنے جو طرز عمل، طرز ذوق تھا، اس کو نہیں قبول کیا جا رہا، اور یہ جو بکواس جمع کی گئی ہے، جو جہان کی جدر سے جناب والا کوئی کچھ بھی نہیں ملا، جھوٹی من گھڑت جعلی روایات کے ضمن میں اور اس بےہودہ طرز فکر میں اتنے بڑے تشخص کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام پر تو درود پڑھنا واجب قرآنی ہے۔ بولیے قرآن پاک کے اندر نہیں موجود؟ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نبی پر ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں درود سکھا دیجئے، تو فرمایا قول واللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ تقدس بیان کر رہے ہیں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آل ابراہیم کا، اور آل ابراہیم میں یہ آخری امام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام، امام الحنفاء ہیں۔ اور جاہلو شرم کرو کچھ، جن پر درود پڑھنا خود ذات نبوت پر واجب ہے، امت پر واجب ہے، ان کی بابت یہ بک بک کر رہے ہو کہ جناب والا وہ مشرک ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ تو لہٰذا میں پوری امت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بکواس امیزہ بنایا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جھوٹ ہے، اور یہ جعلی دین ہے، یہ اموی دین ہے، یہ یہودی دین ہے، کیونکہ یہود اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت نبوت سے انتقام لیا جائے،
اور یہ مولوی اسی انتقام کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، لہذا امت ان سے نفرت کر جائے۔ اور میں پورے وثوق اور یقین سے کہتا ہوں، اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے، جتنا ان ملاؤں سے امت نفرت کرے گی، اتنا اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب بھی نصیب فرمائے گا اور عرفان دین بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ چونکہ اب عید کے ایام ہیں انشاءاللہ العزیز، میں ان دنوں میں مصروف ہوں، تو اگلی گفتگو جو انشاءاللہ عید الفطر کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے اور انجام تک پہنچائیں گے۔ شرح المطالب کا آنگ ادھیڑ کر پھینکیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔